اگر ہم اس چیز کو ٹیگ کر لیں کہ کیا لو میرج اسلام میں جائز ہے، اور کیا والدین کو یہ اختیار حاصل ہے کہ رشتہ اچھا ہونے کے باوجود وہ انکار کر دیں؟ جہاں تک لو میرج کا تعلق ہے، یہ تو بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی اگر میں کہوں کہ لو میرج جائز ہے۔ یہ تو پوری ایک تہذیب ہے جو جی جی یعنی جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آ، اس اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے، کیا اسلام ایسے لو کو ایک حلال کام سمجھتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو بیفور میرج آپس کی ملاقاتیں، آپس کی باتیں اور فیوچر کے بارے میں کچھ طے کرنا، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ پھر بھی کسی کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے کوئی یعنی کہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آ سکتی، دل میں بات آ سکتی ہے، آپ اسے لو نہیں کہہ سکتے، ایک ریشنل ڈیسیژن کہہ سکتے ہیں، ریشنل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اوکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا پیرنٹس کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی کی چوائس اچھی بھی ہے یا کسی کے دل میں کوئی بات ہے کہ وہ جبری اس سے روک دیں؟ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ نکاح کے جو شرائط ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ جیسے ولی کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح سے ایجاب و قبول بھی ضروری ہے۔ ایجاب و قبول کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح نہ کے وقت پہ جو ہے نا وہ پوچھا جائے کیا قبول ہے، اور یا اس سے دوپٹہ پہنا کے اس کے اوپر لکھا ہو قبول ہے تو اس کو قبول ہے سمجھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کسی ولی کی موجودگی میں بیٹھیں، بات چیت کریں، اور اگر وہ محسوس کریں کہ ان کا آپس میں کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں نکاح کیا جائے۔ لڑکی کے اوپر والدین کو بھی جبر کرنے کا حق نہیں ہے، اور لڑکی اگر کہیں انٹرسٹڈ اور وہ رشتہ ٹھیک ہے تو والدین کو انکار کرنے کا بھی رائٹ نہیں ہے۔ اوکے۔ جی لائک اب ایک تو دو ایکسٹریمز ہیں نا، ایک تو اب وہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ جیسے آج کل تو ڈیٹنگ شوز وغیرہ چل رہی ہیں، میں وہ والی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر جینورلی ٹو اپوزٹ یعنی جینڈرز ہے، اٹریکشن ہے، اور وہ یہ دونوں کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں ہے رشتے میں، تو والدین کو انکار کا حق حاصل نہیں اس صورت میں ہوتا۔ دیکھیں والدین جو ہے وہ ایجاب و قبول کے بغیر کیسے کسی کا یعنی اگر لڑکی کسی چیز سے راضی نہیں ہے جی جی اس کو کیسے امپوز کر سکتے ہیں، اور جس سے وہ راضی ہے اس کو بلا جواز کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شرعی کوئی عذر ہونا جواز اور لازمی شرعی ہے۔ عذر ہوتا شرعی ہے۔ عذر ہونا، وہ جی کون سے شرعی عذر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ 4 چیزیں جن کی بنیاد پر رشتے کیے جاتے ہیں، جی جی حسب نسب، مال جمال اور دینداری۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تم دینداری کو پریفرنس دینا۔ اب ایک لڑکا جو ہے وہ یعنی بحیثیت انسان کا بھی اچھا مسلمان بھی ہے، اچھا کماتا بھی ہے، اور اپنے بیوی کے خرچ کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، اور رسپیکٹبلی اسے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، تو والدین کو اس بارے میں صرف محض اس بنیاد پر کہ یعنی ان سے پہلے یعنی چینل تھوڑا سا دوسرا اختیار کیا گیا، تو ایسے میں والدین کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، یعنی وہ ایک وہ ایگو ایشو بن جاتا ہے نا ان کا، کہ وہ ان کی ایگو ایشو، ایگو ایشو ایگزیکٹلی اس وجہ ایگو سے کا ایشو نہیں بنانا یہ شرعی چاہیے۔ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جی کہ صرف ایگو کا ایشو ہے۔ ٹھیک ہے، یہی چیز اگر جو آپ نے پرسنل لائف میں بتائی، اگر پروفیشنل لائف میں ٹرانسلیٹ اس کو کر لیں کہ کیا اب ایک لڑکی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اسپیسیفک ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتی ہوں، کیا اس کو منع کرنا چاہیے، یا اختیار اس کو حاصل ہے اس کے والدین کو یا اس طرح سے؟ اور پھر اس کو اگر کہیں کہ وہ کوئی کریئر چوز کرنا چاہ رہی ہے اپنی زندگی میں، کہ میں نے اس کریئر کو پرسو کرنا ہے جس میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر، ٹیچر، ایسا، تو کیا اس صورت میں بھی وہ کریئر بھی اختیار وہ کر سکتی ہے اپنی مرضی سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جنرلی بھی ہوتا ہے، اور پیرنٹس کو بھی اس بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے کہ کون سا کیریئر کسی کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ اس کو شرعی حدود میں اگر کوئی کیریئر مناسب ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں روکنا اگر نہیں کوئی چاہیے۔ اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرعی حدود ضروری ہیں۔ اسی طرح سے ایجوکیشن بھی کسی بھی ٹائپ کی حاصل کی جی جاتی ہے، ظاہر اس ہے۔ کو مانے نہیں ہے، شرعی دلیل کو اس کی عذر جی مانے نہیں۔